29 اور 30 اپریل کی رات کو ان کے 4 رافیل وہاں پر موجود تھے. ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے طیارے وہاں پر پہنچا دیے تھے. تو وہ ہوا کیا تھا ایکچولی, اور کتنا سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا فار دا انڈین ایئر فورس جو منظر انہوں نے وہاں پر دیکھا. اف یو کوڈ ایکسپلین دیٹ. میں تھوڑا سا اس جو رافیل آئے ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ یا ایک نیچر آف مشن پہلے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ دیکھیے, جو اس طرح کے مشن ہوتے ہیں نا, جو وار سے پہلے ہوتے ہیں اور جو ٹون سیٹ کرتے ہیں جب آپ نے, یا پنشمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے, یہ ایک رات پہلے یا ایک ہفتہ پہلے نہیں ڈیٹیل کیے جاتے یا ایلوکیٹ کیے جاتے. یہ کئی مہینے اور کئی سال پہلے ایئر فورس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم نے یہ والا اوفینسو اسٹرائک کرنی ہے. ٹھیک ہے. لائک پاکستان ایئر فورس کو بھی پتہ ہے, میں کانفیڈنس سے آپ کو کہہ سکتا ہوں, اوفینسو کے سینس میں نہیں, کاؤنٹر کے سینس میں. ٹھیک ہے. اور اگر ہندوستان نے کرنا ہی تھا تو یہ ویل ریہرسڈ, ویل ریسرچڈ اور ویل ٹائمڈ ہوتے ہیں یہ مشن, جن کا ان کی پورے فلیٹ کی پوری پریکٹس کرائی جاتی ہے ڈاؤن ٹو مائنیوٹسٹ آف ڈیٹیلز. اور اس دن جو کچھ ہوا تھا, یہ میں حیران اس لیے زیادہ ہوا ہوں کہ یہ وہ مشنز ہیں, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. انہوں نے فلیکسیبلٹی والے مشن نہیں اڑے کہ چلیں ڈائیورژن ہو گئی ایک مشن کی, پرائرٹائز کوئی اور تھا, کر کوئی اور دیا. یہ وہ مشنز ہیں جس کے اندر آپ کو ویل نون ہوتا ہے کہ یہ پائلٹ, یہ جہاز, یہ اکوپمنٹ, یہ ویپنز کے ساتھ یہ والا ٹارگٹ ہوگا. اب اگر آپ وہ ایگزیکیوٹ کرتے وقت ان کے ساتھ کیا ہوا, اور بائی دا وے یہ 4 رافیل نہیں تھے. میں اوتھینٹک آپ کو کنفرمیشن دے سکتا ہوں کہ یہ پورا پیکج تھا, اور پیکج ہوتا ہے جیسے ابھی نندن کے اگینسٹ 2 یا 3 شوٹر نہیں تھے صرف جہاز, ہمارے پورا پیکج تھا جس کے اندر ایئر بورن ارلی وارننگ ہوتا ہے, اس کے اندر الیکٹرانک وارفیئر جہاز ہوتے ہیں جس کو جیمرز کہیں گے, اب وہ سارا پیکج ہوتا ہے. تو جب یہ آنے کی انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے تو پاکستان ایئر فورس, بہت سارے میڈیاز لفظ شاید وہ صحیح نہیں یوز کر رہے کہ پاک فضائیہ کی نظر میں آئے یا پاک فضائیہ نے دیکھ لیا, یا پاک فضائیہ بہت کچھ دیکھ رہی ہے آج بھی, ہر وقت 24 گھنٹے پہلے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, اور جب سے یہ آئی ایس ریڈ الرٹ پہ گئی ہوئی ہے ہم بہت کچھ اندر دیکھ رہے ہیں, جو کچھ اندر ان کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہماری ویزیبلٹی میں ہے. تو جب وہ انہوں نے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بہت ہائی آلٹیٹیوڈ یہ فارمیشن آئی تھی اور بہت ہائی سپیڈ آئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز نوٹ کریں کہ جب وہ یہ جہاز آ رہے ہیں تو پاک فضائیہ 3 ڈائمنشن میں الرٹ تھی جو ابھی بھی ہے. ایک سرفیس ٹو ایئر جو پہلے بات کی ہم نے HQ-9B, دوسرا ڈائمنشن ہوتا ہے ایئر میں, جب آپ نے فائٹر جہاز ریڈی کیے ہوتے ہیں ان کا کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان کو انگیج کرنے کے لیے, جو J-10C بھی ہے, F-16 بھی ہو سکتے ہیں. اور بائی دا وے میں لوگوں کو یاد کراتا چلوں کہ ہم J-10C اور F-17 تھنڈر بلاک کی بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس 43 سالہ سیزنڈ نہ صرف پورا فلیٹ F-16 کا تقریباً 75 جہازوں کا, بلکہ اس کے سیزن پائلٹس بھی ہیں. بلاک 52 بھی اس میں پیچھے کے بھی بڑے سیزن تجربہ کار, تو وہ بھی موجود ہیں. تو یہ سارا ہمارا انتظار, ادھر بھی بارڈر کی طرف ہم انتظار میں تھے کہ جب بھی کوئی وائلیشن, ایک یہ ڈائمنشن ہے. سیکنڈ, تھرڈ ڈائمنشن جو افیکٹولی انٹیگریٹ ہوا ہے اور استعمال بھی ہوا ہے, وہ ایروسپیس اور سائبر وارفیئر ہے جو ہم نے استعمال کیا. ان کی بھی ڈیٹیلز میں جانا میری لمیٹیشن ہے. اور ان سب کو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, ان کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ پائلٹس کی ڈس اورینٹیشن کر دی جائے, یا ان کی اورینٹیشن یا سچویشنل اویئرنیس کو ڈی گریڈ کیا جائے. ڈی گریڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ جیمنگ سے کریں, اور الیکٹرانک وارفیئر سے کریں, سائبر سے کریں, جیسے بھی کریں, وہ ڈیٹیلز ابھی چھوڑ دیتے ہیں. صرف یہ جاننا کافی ہوگا آپ کے ناظرین کے لیے کہ جب اس کو ڈی گریڈ کرنا مقصد تھا, تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ پائلٹ کا کانفیڈنس شیٹر کیا جائے, جس کے ذریعے وہ پلان کر کے آتا ہے, اس کے کانفیڈنس اعتماد میں کمی ہو جائے کہ میں سکسیسفل ہوں گا نہیں ہوں گا, آیا ابھی نندن جیسا کوئی کیس تو نہیں ریپیٹ ہونے جا رہا, کہ یہ تو نہیں ہو رہا کہ مجھے واپس مڑنا پڑے یا میں شوٹ ڈاؤن ہو جاؤں. تو جب آپ کانفیڈنس شیٹر کر دیتے ہیں تو آپ ڈیسیژن میکنگ لوپ میں انٹر ہو جاتے ہیں دشمن کی, یعنی آپ فیصلہ کرنے کے اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں کہ دشمن بہتری سمجھے کہ وہ کال آف کر دے. نہ صرف انہوں نے کال آف نہیں کیا, بلکہ ان کو سری نگر ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی جا کر, یعنی کہ ڈس اورینٹیشن یا لیک آف اویئرنیس کی اس حد تک ان کے پینک مچا دی ہمارے سسٹمز نے مل کر کہ ان کو یہاں تک نوبت آ گئی. جو کہ میں حیران اس لیے زیادہ ہوا کہ ایز اے فائٹر پائلٹ ہمارے جتنے وار پلانز ہوتے ہیں وہ پیس ٹائم میں بہت ویل ریہرسڈ ہوتے ہیں. تو رافیل کے پائلٹس کو, ان کی ٹیم کو یہ ٹارگٹ ایک رات پہلے یا ایک ہفتے پہلے نہیں دیا گیا تھا, اور وہ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہو پایا, تو میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات. ٹھیک ہے. اچھا شرمیلا, مجھے یہ بتائیے کہ اب کافی دن ہو گئے, کافی درمیان میں جنگ کا طبل بجتا رہا, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ایز آف ناؤ تھریٹ موجود ہے انڈیا کی جانب سے کسی مہم جوئی کا؟ دیکھیے, انڈیا نے اتنی ہائپ بنا دی ہے اور اتنی اسکلیشن کر دی ہے, اور جو ان کا ماضی کا ایک ریکارڈ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلوامہ کے بعد بھی انہوں نے بالا کوٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, فوراً کیا تھا کچھ دن میں, couple of days I think پلوامہ happened on 19th of February, اور 26 کو انہوں نے کر دیا, 26 کو انہوں نے
حملہ کیا تھا. اور 27 کو ان کو جواب 27 کو جواب ہم نے دیا تھا. اینڈ واز اے میجرڈ رسپانس. آئی فیل بیکاز اب اتنا جب ڈائریکٹ اٹیک پاکستان کے اوپر انہوں نے کر دیا ہے کہ جی پاکستان اسکیپ کوڈ بنا دیں نا ود ان منٹس. FIR میں نام آ گیا. جی جی. اب الیکشنز بھی ہیں اینڈ آف دا ایئر. سو میرا خدشہ یہ ہے کہ مے بی کچھ نہ کچھ انڈیا ضرور کرے. IPL کا انتظار کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو کس کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ مودی نے تو اپنے چیفز کو کہہ دیا نا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کب حملہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے. ہاں ملٹری کو انہوں نے پورا گو ہیڈ دے دیا کہ جی اٹس اپ ٹو یو. سو آئی تھنک ہی وانٹس ٹو بی اوے فرام دس. اینڈ آف کورس اب الیکشن میں جب جائیں گے تو پھر جواب دینا تو پڑے گا کہ اگر پاکستان نے دہشت گردی کی تھی تو آپ نے جواب کیا دیا. ٹھیک ہے.